السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حماس اسرائیل جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی اکانومی پر کیا اثر پڑا ہے۔ اسرائیل کا شمار دنیا کی بڑی اکانومیز میں ہوتا ہے، اور اگر ہم جی ڈی پی پر کیپٹا کے اعتبار سے بات کریں تو اسرائیل دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں سے ایک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسرائیل کا ہر شہری سالانہ تقریباً $60,000 کماتا ہے۔ اسرائیل کی اکانومی بیسیکلی دو فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک ہے امریکہ کی سپورٹ اور دوسرا ہے اسرائیل کا ٹیکنالوجیکل سیکٹر۔ ان دو فیکٹرز کی وجہ سے اسرائیل کی اکانومی 1970 کے بعد کافی زیادہ گرو ہوئی ہے، اور اگر ہم ریسنٹ ایئرز کی بات کریں تو 2020 میں کووڈ کی وجہ سے اسرائیل کی اکانومی کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ نیگیٹو میں تھا۔ باقی اوورآل اسرائیل کی اکانومی بہت اچھے سے گرو کر رہی ہے۔ اگر ہم 2021 کو دیکھیں تو $490 بلین کے ساتھ اسرائیل کی اکانومی 9.3% گروتھ ریٹ کے ساتھ آگے بڑھی تھی، اور یہ کافی اچھا گروتھ ریٹ ہے۔ 2022 میں اسرائیل کی اکانومی $525 بلین اور اس سال گروتھ ریٹ تھا 6.5%، لیکن 2023 میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ ہے 2%، یعنی کہ اسرائیل کی اکانومی پچھلے سال کی نسبت 2022 کی نسبت اس کا گروتھ ریٹ کم ہوا ہے۔ 2022 میں گروتھ ریٹ 6.5%، 2021 میں گروتھ ریٹ 9.3%، جبکہ 2023 میں گروتھ ریٹ 2% ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ظاہر ہے کہ حماس اسرائیل جنگ ہے، لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ابھی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل کی اکانومی کا کیا حال تھا۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی اسرائیل کی اکانومی کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی۔ اس کی وجہ تھی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے انٹروڈیوس کروائی جانے والی جوڈیشل ریفارمز۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ جو بھی قانون بناتی تھی، عدلیہ اس پر اپنا ریویو دیتی تھی کہ آیا کہ وہ قانون آئین کے مطابق ہے یا آئین کے خلاف ہے۔ اگر وہ قانون آئین کے مطابق ہوتا تو اس کو پاس کر دیا جاتا تھا، اگر وہ قانون آئین کے خلاف ہوتا تو اس کو مسترد کر دیا جاتا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ جوڈیشری کی یہ پاور تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی قانون کو آئین کے خلاف قرار دے کر اس کو مسترد کر سکتی تھی۔ لیکن پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے جو جوڈیشل ریفارمز انٹروڈیوس کروانا چاہیے، ان کے ذریعے سے جوڈیشری کی جو یہ پاور تھی اس کو چھین لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی اس میں بھی جوڈیشری اٹانومس تھی، اور پارلیمنٹ چاہتی تھی کہ یہ والی جو پاور ہے جوڈیشری کی اس کو بھی چھین لیا جائے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ خود جو جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ کرے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اس سے یہ اثر یہ ہونا تھا کہ جو پارلیمنٹ تھی اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جانی تھی، اور پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو اپنی مرضی سے جو چاہے قوانین پاس کروا سکتا تھا۔ ان جوڈیشل ریفارمز کی وجہ سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب کسی ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کی اکانومی کیسے گرو کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو اس کا ٹیکس سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اسرائیل کے جو 50% بزنسز ہیں وہ اپنا بوریا بستر یہاں سے گول کرتے ہیں اور وہ ابراڈ شفٹ ہو جاتے ہیں، اور اس سے جو اسرائیل کی اکانومی ہے اس کو کافی زیادہ دھچکا لگتا ہے۔ شیکل جو اسرائیل کی کرنسی ہے 2023 میں it was one of the worst performing currencies in the world۔ یہ تو 7 اکتوبر سے پہلے کی بات ہے کہ اسرائیل کی اکانومی کیسے پرفارم کر رہی تھی۔ اب ہم 7 اکتوبر کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی اکانومی پر اس کا کیا اثر ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت کو میجر کرنے کے لیے ہم کئی طریقے یوز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم سالانہ اعتبار سے دیکھیں کہ ایک سال میں اس کی کتنی گروتھ ہوئی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک سال کو 3 ماہ میں ڈیوائیڈ کر دیں، یعنی کہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ان 3 ماہ میں اس کی اکانومی میں کتنی گروتھ آئی ہے۔ کیونکہ 7 اکتوبر کو یہ حملہ ہوا تھا اور 7 اکتوبر کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی تھی، تو اکتوبر، نومبر اور دسمبر ان 3 ماہ میں اسرائیل کی اکانومی پر کیا اثر ہوا۔ تو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اینوالائزڈ ٹرمز کے مطابق اسرائیل کی اکانومی 20% ڈیکریز ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر ان 3 ماہ میں، یعنی کہ اس آخری کوارٹر میں، کوارٹر 4 میں اسرائیل کی اکانومی 5.2% پچھلے کوارٹر کی نسبت ڈیکریز ہوئی ہے۔ جولائی، اگست، ستمبر یہ تھرڈ کوارٹر تھا، اس تھرڈ کوارٹر کی نسبت جو لاسٹ کوارٹر ہے، یعنی کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر ان 3 ماہ میں اسرائیل کی اکانومی 5.2% کم ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اسرائیل اسی طرح اگلے ایک سال تک، یعنی کہ 7 اکتوبر 2024 تک اپنی یہ جنگ جاری رکھتا ہے
تو اسرائیل کی اکانومی 20% ڈیکریز ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا فگر ہے اسرائیل کے لیے، اور اگر اتنی اکانومی ڈیکریز ہوتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اسرائیل کی اکانومی کا جو یہ گراف نیچے آ رہا ہے، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سپینڈنگ کافی زیادہ کم ہو گئی ہے، اور پرائیویٹ سپینڈنگ کسی بھی اکانومی کے لیے ایک مین گروتھ فیکٹر ہوتا ہے۔ پرائیویٹ سپینڈنگ کا یہ مطلب ہے کہ جو شاپنگ مالز تھے، جو سینٹرز تھے، جو انٹرٹینمنٹ سینٹرز تھے، جو اسٹریٹ بزنسز تھے، اس طرح کے جو بزنسز تھے وہ سارے بند ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ 42% کمی دیکھنے کو ملتی ہے امپورٹس میں، اور 18% ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں۔ جو ایئر لائنز تھیں، جو شپنگ تھی، جو ٹریڈ تھی، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو لیبر شارٹیج کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کنسٹرکشن سیکٹر اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہر روز تقریباً 1,50,000 فلسطینی ویسٹ بینک اور غازہ سے اسرائیل کے اندر ایز اے لیبر ڈیلی بیسس پر جایا کرتے تھے، لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل نے ان ورکرز پر بین لگا دی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کی اکانومی پر کافی زیادہ برا اثر پڑا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اسرائیل کے اندر کام کرتے تھے، یعنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی اپنا بوریہ بستر یہاں سے گول کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اب آپ ایک طرف دیکھیں کہ پرائیویٹ سپینڈنگ میں کمی آ رہی ہے، امپورٹس کم ہو رہی ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، لیبر شارٹیج کا سامنا ہے، اسرائیل کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں ڈیفنس پر خصوصاً، وہ کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان 3 ماہ کی بات کریں، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کی، ان 3 ماہ میں اسرائیل کا جو ڈیفنس پر خرچہ ہے وہ پچھلے کوارٹر کی نسبت 88% بڑھ گیا۔ اس کی obvious ریزن ہے حماس اسرائیل جنگ۔ اس وجہ سے ایک طرف تو اسرائیل کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، دوسرا جو ڈیفنس پر خرچہ ہے، وہاں کو فنڈ کرنے کے لیے جو پیسے ہیں، جو خرچہ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اسرائیل کو بجٹ ڈیفیسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے 2023 میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2023 میں اسرائیل کی آمدنی کم ہوئی ہے اور خرچہ زیادہ ہوا ہے، اور جو خرچہ زیادہ ہوا ہے وہ 80 بلین شیکل ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ 2022 میں اسرائیل کا بجٹ سرپلس میں تھا۔ 2022 میں اسرائیل کا بجٹ 4.4 بلین شیکل اسرائیل کی کرنسی ہے، اتنا سرپلس تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 2022 میں اسرائیل کی جو آمدنی تھی اور جو خرچہ ہوا تھا اوورآل پورے سال میں، اس سارے کو برابر کر کے 4.4 بلین شیکل اضافی پیسے بچ گئے تھے، جس کو ہم سرپلس کہتے ہیں۔ لیکن 2023 میں جو آمدنی ہوئی تھی وہ کم ہوئی تھی، اور جو خرچہ ہے وہ زیادہ ہوا تھا، اور خرچہ obviously اس وار کی وجہ سے زیادہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی اکانومی کا ڈاؤن ہونا، اخراجات کا بڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ ڈیفیسٹ میں کمی کا سامنا ہونا۔ اس وجہ سے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اسرائیل کی جو گریڈنگ ہے، لیول ہے، اس کو ایک لیول ڈاؤن کر دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دوستو، دنیا میں 3 ریٹنگ ایجنسیز ٹاپ پہ کام کر رہی ہیں، ایک فچ ہے، ایک S&P گلوبل ہے، اور ایک موڈیز ریٹنگ ایجنسی ہے۔ فچ کے بارے میں آپ نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ اس نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اسی طرح سے رہتی ہے تو پاکستان کو IMF سے لون دینے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہ ریٹنگ ایجنسیز کام کیا کرتی ہیں؟ ان ریٹنگ ایجنسیز کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ کنٹریز کو کیٹاگرائز کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یہ کنٹری آنے والا جو ٹائم ہے اس میں یہ جو لونز اس نے لیے ہیں ان کو ری پے کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنا رسکی ہے یا سیف ہے۔ یہ ریٹنگ ایجنسیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کنٹری کا دیوالیہ ہونے کے چانسز کتنے ہیں، اور یہ جو لون ری پیمنٹ کر سکتی ہے، اگر کر سکتا ہے کوئی کنٹری تو کس حد تک آسانی سے کر سکتا ہے یا کس حد تک مشکل سے کر سکتا ہے۔ اس طرح سے یہ ان کنٹریز کو کیٹاگرائز کرتی ہے، ان کو نمبرنگ دیتی ہے۔ اب اسرائیل جو تھا اس ریٹنگ ایجنسیز کی کیٹیگرائزیشن میں اس کا لیول تھا A1، یعنی کہ وہ انویسٹمنٹ گریڈ میں آتا تھا، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کنٹری میں اسرائیل میں آپ انویسٹمنٹ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب بھی اسرائیل انویسٹمنٹ گریڈ میں ہی ہے، A1 سے A2 میں آ گیا، لیکن A1 اور A2 دونوں انویسٹمنٹ گریڈ میں ہے۔ لیکن فرق یہ پڑا ہے کہ موڈیز کے مطابق پہلے جو انویسٹمنٹ رسک تھا وہ کم تھا، اب A1 سے A2 میں آنے کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ رسک ہے وہ پہلے کی نسبت تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موڈیز نے اسرائیل کی جو آؤٹ لک ہے وہ سٹیبل سے نیگیٹو کر دی ہے۔ بیسیکلی جو موڈیز ریٹنگ ایجنسی ہے اس میں 3 قسم کی آؤٹ لکس ہوتی ہیں، ایک پوزیٹیو، ایک سٹیبل اور ایک نیگیٹو۔ پوزیٹیو کا یہ مطلب ہے کہ
کہ اگر کوئی کنٹری پوزیٹیو آؤٹ لک دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ کنٹری آسانی سے اپنے جو لونز ہیں ان کو ری پے کر پائے گا. آنے والے ٹائم میں اس کی جو اکانومی ہے یہ بہت زیادہ گرو کرے گی اور آپ آنکھیں بند کر کے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسٹیبل کا یہ مطلب ہے کہ اس کنٹری کا جو اکنامک لیول ہے آنے والے ٹائم میں یہ اسی لیول پہ رہے گا. اس میں نہ اتار چڑھاؤ کچھ کسی قسم کی کوئی چیز نشیب و فراز دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور نیگیٹو کا یہ مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو کنڈیشنز ہیں یہ اور بھی زیادہ ورسٹ ہو سکتی ہیں اور یہ کنٹری آنے والے ٹائم میں جو لون ری پیمنٹ ہے وہ نہیں کر پائے گا. اس طرح کی ریٹنگ کی وجہ سے اکانومی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. دیکھیے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جب ہم کسی سے لون لیتے ہیں تو جب ہم ان سے لون لیتے ہیں تو اگر ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ اپنا لون آسانی سے واپس ہمیں دے دے گا, ہمیں پیسے واپس کر دے گا, تو وہ آسان شرائط پر ہمیں قرضہ دیتے ہیں. لیکن اگر انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ شخص آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے, یہ آسانی سے قرضہ واپس نہیں دے گا, تو وہ کڑی سے کڑی شرائط پر ہمیں لون دیتا ہے یا پھر وہ اپنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیتا ہے. جیسے جو ویک کنٹریز ہیں جن کی معیشت بہت ہی کمزور ہے وہ جب آئی ایم ایف سے لون لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کڑی سے کڑی شرائط پر ان کو لون دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے اسرائیل پر یہ جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے جو اسرائیل کا آؤٹ لک نیگیٹو کیا ہے اس کو A1 سے A2 میں کیا ہے. اب اس سے یہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ رسک پہلے سے زیادہ بڑھ گیا, ری پیمنٹ کرنے میں, لونز کو ری پیمنٹ کرنے میں وہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگی. اس لیے اب اسرائیل کو اپنی وار کو فنڈ کرنے کے لیے, اپنی وار کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ چلانے کے لیے, کیونکہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہم حماس پر مکمل طور پر قابو نہیں پا رہے تھے, ہم اس کو شکست نہیں دے دیتے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وار کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور اسرائیل کو یہ پیسہ ملے گا تبھی ملے گا جب وہ قرضہ لے گا زیادہ سے زیادہ, اور یہ قرضہ آپ اس کو ملے گا ہائی انٹرسٹ ریٹ پر. ہائی انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ لیتا ہے تو اس کی اکانومی پر اور زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور اس کی اکانومی اور زیادہ نیچے جائے گی. یہ ریٹنگ ایجنسی اس حد تک پاورفل ہے کہ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے جب اس ریٹنگ کو پڑھا, اس ریٹنگ کے بارے میں ان کو پتا چلا تو وہ باقاعدہ طور پر میدان میں آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل کی یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اسرائیل کی اکانومی دوبارہ اپنی پیک پر جائے گی اور انویسٹرز کو اور اپنی عوام کو وہ اعتماد میں لیتے ہیں. صورتحال اب یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل کی اکانومی نیچے جا رہی ہے, دوسری طرف جنگ پر جو اخراجات ہیں وہ پہلے کی نسبت اور سے اور زیادہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ قرضہ چاہیے اپنی وار کو فنڈ کرنے کے لیے اور اسرائیل تب تک اپنی یہ جنگ جاری رکھنے پر پختہ ارادہ کر چکا ہے جب تک وہ حماس کو بالکل ہی اس کا خاتمہ نہیں کر دیتا, اس کو شکست نہیں دے دیتا. اب کنڈیشن یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو اسرائیل کی اکانومی اور بھی زیادہ نیچے جائے گی. اسرائیل کسی بھی قسم کی ٹیبل ٹاک, کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک سچویشن پہ آنے کے لیے راضی نہیں ہے اور ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کی طرف سے جو بھی سیز فائرز کی آفر ہوئی ہیں اسرائیل ان ساری آفرز کو ریجیکٹ کرتا چلا آ رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھیے اسرائیل کی اکانومی کس طرف جاتی ہے اور حماس اسرائیل جنگ کس طرف لے کر جاتی ہے.